آیت نمبر ہے 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه۔ مضمون کے اعتبار سے سورۃ حج کی آیت نمبر 26 سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ جس میں شرک فعلی اس کی اللہ رب العزت نفی کریں گے۔ میں نے سورۃ حج کے ابتدائی درس میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھایا کہ ایک شرک ہوتا ہے عقیدے میں، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو مختار کل سمجھنا، نفع نقصان کا مالک جاننا،
اور ایک شرک ہوتا ہے عمل میں، فعل میں، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ کرنا، بیت اللہ کے علاوہ کسی قبر کا طواف کرنا، اللہ کے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز دینا، منت ماننا، اسے کہتے ہیں شرک فعلی۔ عمل میں شرک، فعل میں شرک۔ یہ شرک فعلی نتیجہ ہے شرک اعتقادی کا۔ پہلے عقیدہ بگڑتا ہے، پھر وہ شرک عمل میں آتا ہے، فعل میں آتا ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا میرے حالات سے واقف کوئی نہیں، میرا نفع نقصان کسی کے ہاتھ میں نہیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو پھر وہ کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے گا؟ نہیں دے گا۔ کسی اور کا سجدہ کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ پہلے عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس میں شرک آتا ہے، اور اس کا نتیجہ شرک عملی میں، شرک فعلی میں سامنے آتا ہے۔ بات تو تھوڑی سی علمی ہے، علماء اور طلباء میں کرنے کی، لیکن آپ کی توجہ رہے، تھوڑا سا ہوشیار رہیں، امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھا لوں گا۔ شرک فعلی کے 4 درجے ہیں، 4 حصے ہیں۔ اس میں 2 توحید کے اور 2 شرک کے۔ سب سے پہلے ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظریں، اللہ کے نام کی نیازیں، اللہ کے نام کی منت مان لینا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں مسجد میں اتنی رقم دوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا اللہ کے نام پہ دیگ اتاروں گا۔ اسے منت کہتے ہیں، منت ماننا، نظر اور نیاز دینا۔ کچھ نئے لوگ آئے ہوں، ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظر اور نیاز یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں اور فارسی میں اس کو نیاز کہتے ہیں۔ دونوں کا معنی، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نظر اللہ، نیاز حسین، یہ الگ الگ ہے نا۔ جسے عربی میں نظر کہتے اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز۔ پہلی شک ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر، اللہ کے نام کی نیاز، اللہ کی منت ماننا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حلال ہے، کھاؤ۔
اس کے مقابلے میں ہے نیازات العباد، بندوں کے نام پہ نظر ماننا، بزرگوں کے نام پر نیاز دینا، بزرگوں کے لیے منت مان لینا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا، اور نیازات اللہ کیا تھا؟ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو رب کے راستے میں دیگ، مسجد میں پیسے دوں گا، مدرسے میں پیسے دوں گا۔ منت غیر اللہ کے نام پر نظر اور غیر اللہ کے نام پر نیاز، اس کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ نیازات اللہ حلال ہیں اور نیازات لغیر اللہ کیا ہیں؟ تیسری چیز ہے تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، طیب ہیں، لیکن خاص موقع پہ انہیں حرام قرار دے دیا۔ احرام کی حالت میں غسل نہیں کرنا، احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کرنی، احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، احرام کی حالت میں شکار پہ دلالت بھی نہیں کرنی۔ دلالت سمجھتے؟ یعنی کسی شکاری بندے کو کہنا فلاں گلی میں شکار ہے، دلالت بھی نہیں کرنی۔ شکار، اب شکار حلال ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ایک خاص موقع پہ اسے حرام قرار دے دیا۔ احرام کی حالت میں شکار نہیں کرنا، احرام کی حالت میں خوشبو استعمال نہیں کرنی، احرام کی حالت میں بال نہیں توڑنا، احرام کی حالت میں کسی جانور کو نہیں مارنا، اور حرم کے علاقے میں گھاس نہیں توڑنا، کسی درخت کا پتا نہیں توڑنا حرم کے علاقے میں۔ اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ انہیں حرام سمجھو، انہیں حرام سمجھو۔ جو اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں اس کی پابندی کرو۔ اس کے مقابلے میں تحریمات العباد، بندوں کی خوشنودی کے لیے کچھ چیزیں حرام قرار دے دینا۔ اس مزار کے احاطے میں درخت نہیں کاٹنا، یہ صاحب مزار ناراض ہو جائیں گے۔ یہ ہیں تحریمات العباد۔ مشرکین اس میں مبتلا تھے، بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، اس کا ذکر قرآن کی آیتوں میں آیا۔ ان کا نظریہ یہ تھا یہ جانور ہے، اس پہ بوجھ نہیں لادنا، یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ رکھا ہے۔ یہ جانور ہے، اس کا دودھ نہیں پینا، یہ ہم نے بزرگوں کے نام پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس جانور کا گوشت صرف مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو از خود بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حرام قرار دے دینا۔ اس کا حکم یہ ہے کسی کے حرام کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، یہ حلال ہیں، ان کو کھاؤ۔ اس رکوع میں تقریباً اللہ نے ان چاروں باتوں کو ذکر کیا جی، اور بڑے عجیب انداز میں اللہ نے اس رکوع میں ذکر کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کو شروع کیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کو مقرر کیا، نشاندہی کی کہ یہاں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔
جس کو قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، حضرت سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی جی۔ طوفان نوح میں بیت اللہ بھی بہہ گیا، اس کی بنیادیں رہ گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اللہ نے آیت کے شروع میں اس کو ذکر کیا، کیوں؟ 3 لوگ تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ایک مشرکین مکہ تھے، ابو جال اور اس کی پارٹی۔ مدینے میں آپ پہنچے تو وہاں یہود کے ساتھ آپ کا ٹاکرا ہو گیا۔ پھر کچھ مدت کے بعد عیسائی وہ بھی سامنے آئے۔ مشرکین مکہ، یہودی اور عیسائی، یہ تینوں حضرت ابراہیم کا یکساں احترام کرتے ہیں جی۔ مشرکین مکہ بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، تینوں احترام کر رہے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عیسائی حضرت موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہودی حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہودی اور عیسائی دونوں میرے پیارے پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے یہ متفق علیہ شخصیت ہے۔ مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، صرف مانتے نہیں ہیں، یہ تینوں کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ وہ بت پرست جو ہے نا، مکے کے مشرک بت پوجنے والے، ان کا دعویٰ ہے ہم کیا ہیں؟ ابراہیمی ہیں، ہمیں حضرت ابراہیم سے پیار ہے، ہمیں حضرت ابراہیم سے محبت ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ یہ جو کمزور عقیدوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو بزرگوں سے منسوب کرتے ہیں کہ لوگوں کو تاثر دیا جائے کہ ہمارا عقیدہ کوئی الگ عقیدہ نہیں ہے، ہم فلاں بزرگ سے منسوب ہیں۔ آج آپ کو نظر نہیں آتا قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں، چشتی ہیں، اویسی ہیں، کیا تعلق ہے ان کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے رحمت اللہ علیہ سے؟ کیا تعلق ہے اویس کرنی سے؟ وہ لوگ قبریں پوجتے تھے، وہ لوگ قبروں کے طواف کرتے تھے، وہ لوگ قبروں پہ چادریں چڑھایا کرتے تھے، وہ لوگ قبروں پہ سجدے کیا کرتے تھے، وہ بزرگوں کی قبروں پہ عرس لگایا کرتے تھے، وہ بزرگوں کی قبروں کا طواف کیا کرتے تھے؟ نہیں، وہ سارے بزرگ موحد تھے، انہوں نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی تھی، توحید کو پھیلایا تھا۔ لیکن کمزور عقیدے کے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں بزرگوں سے۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے منسوب کیا اپنے آپ کو کس طرف؟ ہم ابراہیمی ہیں۔ اس سے آگے سنو جناب، یہودیوں نے کہا حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے۔ چلیے، حضرت ابراہیم بھی یہودی تھے۔ عیسائیوں نے کہا حضرت ابراہیم کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا پاگلو، یہودیت چلی ہے حضرت موسیٰ سے، اور عیسائیت کی ابتدا ہوئی ہے حضرت عیسیٰ سے۔ یہ دونوں حضرت ابراہیم کے سینکڑوں سال بعد ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ان سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکے تھے۔ یہ کیسے یہودی ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں؟ پھر سورت آل عمران میں اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں تردید کی، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرا ابراہیم یہودی نہیں تھا، میرا ابراہیم عیسائی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، میرا ابراہیم تو حنیف تھا، یکسو تھا، مسلم تھا۔ 2 فرقوں کی تردید کر دی، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تیسرا فرقہ رہ گیا تھا مشرکین مکہ کا،
اللہ نے آیت کو ختم کیا، وما کان من المشرکین، اور میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ چونکہ یہ تینوں طبقے جو میرے نبی پاک کے زمانے میں موجود تھے، یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم کی طرف، اور محبت کا اور عشق کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے محب ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے عاشق ہیں۔ اللہ نے بات کو وہی سے شروع کیا، اور سمجھنے کی کوشش کرو، ابراہیم مشرک نہیں تھا، موحد تھا۔ اللہ نے انہیں تین طبقوں کو سمجھایا۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہیں خانہ کعبے کی جگہ مقرر کر کے دی، نشاندہی کی کہ یہاں سے بیت اللہ کو اٹھائیں۔ اللہ تشرک بی شیئن، مانا آپ یوں کریں کہ ہم نے انہیں کہا بیت اللہ کو تعمیر کیجئے، بیت اللہ کو بنائیے، اور ہم نے یہ حکم دیا لا تشرک بی شیئن، میرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں۔ ذرا شیئن کے لفظ پہ غور کریں جی، لا تشرک بی صنما، لا تشرک بی وثنا، کہا بتوں کو شریک نہ بناؤ، بت کو میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، نہیں، فرمایا لا تشرک بی شیئن، کسی کو بھی، فرشتے ہوں، انسان ہوں، نوری ہوں، جنات ہوں، ناری ہوں، ازلی ہوں، ابدی ہوں، عرشی ہوں، فرشی ہوں، زندہ ہوں، مردہ ہوں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، آگ ہو، پانی ہو، پہاڑ ہو، پیر ہوں، فقیر ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، علی ہوں، کسی کو بھی میرے ساتھ شریک ہو، لا تشرک بی شیئن وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، میرے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھ، ستھرا رکھ، میرے گھر کو کن لوگوں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے۔ یہ ہے عبادات بدنیہ، جس عبادت کا تعلق بدن کے ساتھ ہے۔ ان میں کیا ہے؟ طواف کرنا، ان میں کیا ہے؟ قیام کرنا۔ یہ جو آپ نماز میں قیام کرتے ہیں یہ عبادت ہے نا، یہ قیام کرنا عبادت ہے۔ طواف کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا، یہ چار چیزیں بدنی عبادت میں شامل ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم سے کہا میرے گھر کو پاک صاف رکھ، دو معنی ہیں، ظاہری گندگیوں سے پاک رکھ، میرے گھر کو ظاہری نجاستوں سے پاک رکھ، اس میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، نجاست نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کو صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ میرے گھر بیت اللہ کو تو صاف ستھرا رکھ، ظاہری نجاستوں سے، گندگی سے، تو کیا اس حکم میں ہم شامل نہیں ہیں؟ کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے گھروں، مساجد کو پاک صاف ہو، لیکن ہم تو کوئی چیز مسجد سے اٹھا کے ادھر سے ادھر بھی رکھنے کے روادار نہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں جھاڑو دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو مسجد میں کبھی جھاڑو دیتے ہو، یا ان کے ذہن میں آیا ہو کہ یار آج جمعے کا دن ہے، صبح جا کے مسجد کو دھو دیں، یار اللہ کا گھر ہے، صاف ستھرا کر دیں؟ کتنے ہیں آپ میں سے؟ ایک بات ذہن میں رکھی، کئی علماء ایسے ہوئے ہیں، بڑے جید علماء، کہ جب سارے ان کے شاگرد سو جایا کرتے تھے تو وہ جید علماء رات کے پچھلے پیر مسجدوں کی صفائی کیا کرتے۔ یہ تواضع ہے، یہ عاجزی ہے۔ اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے، اللہ خوش ہوگا،
خوش ہوگا تو اللہ رحمتوں سے نواز دے، اللہ رحمتوں سے نواز دے۔ آپ کا دفتر ہو یا ہماری بیٹھک ہو، یہاں ہم بیٹھتے ہیں، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میرے کہے بغیر کوئی اس کی صفائی کرے، اس جگہ کو صاف کرے، فرش کو صاف کرے، ہر چیز سلیقے سے کرینے سے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دے، مجھے وہ بندہ پیارا نہیں لگے؟ تو جب آپ اللہ کے گھر کو صاف رکھیں گے، اس کی خدمت کریں گے، تو اللہ کو آپ پر پیار نہیں آئے گا کہ یہ میرے گھر کی خدمت کرتا ہے؟ اللہ عروج بخشت، اللہ عروج بخشت۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا، ہمارے بندیال میں ایک میرے بڑے چچا کے شاگرد تھے، مولانا محمد ابراہیم رحمت اللہ علیہ، اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے انہیں۔ تو انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، وہ پیچھے تھے جیلم کے، جیلم سے بندیال پڑھنے آئے بڑے چچا کے پاس، پڑھا نا تو پتہ نہیں چچا نے کسی دن کہہ دیا، مولوی ابراہیم ہو اتھے ہی رہنا، بس استادوں کی زبان سے جملہ نکلا نا بھئی یہیں رہنا ہے، تو مولانا ابراہیم پھر بندیال کے ہی ہو، وہیں رہ گئے۔ پیچھے ان کے بھتیجے تھے، وہ بڑے سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، وہ کئی مرتبہ آئے، بھئی چاچا مدرسہ بنا کے دینے ہاں، اپنے علاقے میں آئیں، تو مولانا فرمایا کرتے تھے نہیں، مجھے استادوں نے کہا تھا اتھے ہی رہنا، پھر وہیں فوت ہوئے، قبر بھی وہیں بنی۔ اتنا نیک بندہ، صالح بندہ میں نے بہت کم دیکھے، بہت کم دیکھے۔ کتنی، میں چچا کی بات آپ کو بتاؤں تو آپ مانیں گے بھی نہیں، آپ کہیں گے یار کیا کہہ رہے ہو۔ میرے چچا کہتے تھے، بڑے چچا میرے، اگر قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے کہ مولوی عبد الکریم کیا لے کے آئے ہو، تو میں مولوی ابراہیم کو پیش کروں گا اور اسے پیش کر کے اللہ سے کہوں گا تیرے پاس کوئی فرشتہ بھی اتنا پاکیزہ ہے تو تو پیش کر۔ اللہ اکبر، اتنے نیک تھے وہ، ساری زندگی وہاں گزار دی، ساری زندگی اسی بندیال میں انہوں نے گزار دی۔ تو کبھی کبھی وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے، پنجابی میں ہے، سب سیاں پانی نو ٹریاں، سہیلیاں پانی بھرنے کے لیے جا رہی ہیں، جب کنویں پہ پانی ہوتا تھا، سب سیاں پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی لیاسی بھر کے، تے جیڑی لیاسی بھر کے او پیر رکھے سی ڈر ڈر کے، پیر رکھے سی ڈر ڈر۔ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ زندگی گزارنی ہے نا تو رب سے ڈر ڈر کے پیر رکھنے۔ تو شنید یہ ہے کہ ان کے پاس جنات بھی پڑھا کرتے تھے، 100 طالب علموں کو وہ خود پڑھایا کرتے تھے، سارا دن پڑھا رہے ہیں، کوئی کھانے، ملکوں کے گھر سے ان کی روٹی آتی تھی، جو طالب علم روٹی لینے جاتا تھا نا ملکوں کے گھر، وہ بوٹیاں راہ تے کھا کے آ جاوی، شوربہ استادوں آ کے، انہوں نے نہیں پوچھنا کہ بھائی شوربہ بوٹیاں کہاں گئی، نو، انہیں اس کی پرواہ ہی کوئی نہیں۔ رات کے وقت جب وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو مسجد کی صفائی کیا کر، اللہ کے گھر کو صاف کیا کر۔ یہ جو ہمارے طالب علم ہیں، بچے ہیں، ان سے بھی میں کہوں گا مسجد کی خدمت کیا کرو۔ کوئی آپ کے گاؤں میں مسجد ہے، مدرسے میں مسجد ہے، اس کی خدمت کرو، اس کو صاف ستھرا رکھو۔ جب آپ خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ اس خدمت پہ کیا ہوگا؟ خوش ہوگا کہ میرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر کو پاک رکھ،
ایک معنی میں نے کر دیا، ظاہری پلیدیوں سے پاک رکھ، اس میں کوئی ظاہری نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک معنی یہ ہے طاہر بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھ شرک سے، شرک کی پلیدی سے میرے گھر کو پاک رکھ، کہ میرے گھر میں شرک والی بیماری نہیں ہونی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آواز لگا لوگوں میں حج کی۔ ایک ٹیلے پہ چڑھ جا اور ٹیلے پہ چڑھ کے آواز لگا، آؤ حج کے لیے۔ مولا کتنے بندے سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا تو پوری جرت کے ساتھ ٹیلے پہ چڑھ کے آواز لگا، سب کے کانوں تک میں پہنچاؤں گا۔ کہتے ہیں اس آواز کے جواب میں جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک حج نصیب ہو، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا اسے اللہ 2 حج نصیب کرے، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا اللہ اسے 3 حج نصیب کرے۔ تو ہم سب نے اس پر لبیک کہا تھا جنہوں نے حج کرنی تھی۔ اگر آپ کو یہ اشکال ہو کہ سنت یاد کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے، ایسا کدا لبیک آکھیا، تو میں کہوں گا یاد نہ ہونا اس عمل کی نفی نہیں ہوتا۔ آپ میں سے کس کو یاد ہے کہ ماں کا دودھ پیا تھا؟ کس کو یاد ہے آپ میں سے؟ کسی کو یاد نہیں، لیکن پیا ہے۔ اسی طرح وہ آواز دی ہے جیسے اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب میں کہا تھا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں کہ ہم نے یہ آواز دی تھی۔ لوگوں میں حج کے لیے آواز لگا، یا تو کا رجالن، وہ لوگ چلے آئیں گے تیرے پاس پیدل، والا کل ضامرن، اور ہر دبلی پتلی اونٹنیوں پہ سوار ہو کر، یاتین من کل فجن عمیق، جو دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتی ہوئی اونٹنیاں آئیں گی۔ دبلی پتلی کا اس لیے ذکر کیا، اتنا طویل سفر ہوگا جو حج کے لیے لوگ آئیں گے کہ اونٹنیاں چلتی چلتی کیا ہو جائیں گی؟ کمزور ہو جائیں گی، چلتے چلتے ضعیف ہو جائیں گی، بدن ان کے گھٹ جائیں گے۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فائدے کی جگہ پر۔ یہ منافع کیا ہیں جی؟ ایک تو منافع ہے جی آخرت کے، ہم حج کرتے ہیں، اللہ اس حج کو قبول کرے تو آخرت کے نفع ہیں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اخروی نفع ہے جی حج میں۔ اور ایک دنیاوی نفع بھی، آج کل تو خیر رواج نہیں ہے، پہلے زمانے میں رواج تھا، کوئی یمن سے چلا ہے، کوئی مصر سے چلا ہے، کوئی عراق سے چلا ہے، تو وہ اپنے علاقے کا سامان لے آتے تھے مکے، جو ان کے علاقے کی چیزیں، یمن کی چادریں ہیں، تو یہاں آ کے وہ تجارت کرتے، حج بھی کرتے تجارت بھی کرتے، اور مکے کی چیزیں وہ واپس لے جاتے تھے اپنے علاقے میں، تو یہ دنیاوی نفع ہو گیا۔ تو حج میں تجارت کرنا کوئی منع نہیں، مطمع نظر تجارت نہ ہو، نیت کس کی ہو؟ لیکن ضمناً یہاں کی چیز وہاں لے جائے، وہاں کی چیز یہاں لے آئے، شریعت اس کو منع نہیں کر، تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہ پہ آئیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام ذکر کریں گنتی کے دنوں میں، معلوم دنوں میں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کر رکھے ہیں، وہ وہاں جانور ذبح کرے۔ یہ ایام معلومات کون سے ہیں؟ ذوالحج کی 10، 11 اور 12۔
یہ 3 دن جب قربانیاں کی جاتی، وہاں بھی جانور ذبح ہوتے ہیں، ہم بھی ذبح کر رہے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، وہ جو قربانی کے جانور ہیں جنہیں تم ذبح کرو گے اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور درماندہ، منگتا، فقیر، غریب، انہیں بھی اس میں سے کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، جب قربانی کر لو تو پھر اپنا میل کچیل بھی دور کر لو۔ اب تم غسل کر سکتے ہو، احرام اتار سکتے ہو، اور اپنی روٹین کے کپڑے پہن سکتے ہو۔ یہ کب؟ جب بندے نے کیا کر لی ہے؟ قربانی کر لی۔ اس کے بعد اپنا میل کچیل دور کرے۔ 8 تاریخ سے اس نے احرام باندھا ہوا ہے حج کا، 8 ذو الحج سے منا میں آ گئے، پھر یہ 9 تاریخ کو عرفات میں آ گئے۔ اب تو بڑی سہولتیں، بہت سہولتیں ہو گئی، خیمے ہیں بڑے خوبصورت، اور پھر ایئر کنڈیشن، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن سن 1987 میں نے پہلا حج کیا تھا، اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ خیمے کون سے تھے؟ یہ جو سڑکوں کے کناروں پہ آپ دیکھتے ہیں خیمے لگے ہوئے، اس ایک خیمے میں 8 بندے، غالباً جون یا جولائی کا مہینہ تھا، اور 12 بجے کے بعد جب سورج نصف النہار پہ آتا اور اس خیمے میں اور ہمارے سر میں اتنا فاصلہ ہوتا، لگ پتہ جاندہ سی، پسینے میں شرابور ہو۔ عورتوں کے لیے زیادہ تکلیف تھی۔ ہم مرد حضرات خیمے سے باہر نکلے، وہ جو کبریاں ہیں ٹریفک کے لیے جو پلیں بنائی ہوئی ہیں ان کے نیچے بیٹھ گئے، ہوا چل رہی ہے، چلو کچھ تسلی ہو گئی، لیکن عورتیں بیچاری خیموں میں، برا حال ہے پسینے سے، اور پسینہ پوچھا کس سے جا رہا ہے؟ اسی احرام سے، وہ بھی میلا کچیلا ہو گیا ہے، نہانا بھی نہیں ہے، یعنی صابن استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے، ویسے بھی نہیں نہانا ہے کہ کوئی بال ٹوٹ نہ جائے، احتیاط بھی کرنی ہے۔ تو واقعی 10 تاریخ کو جب بندہ قربانی کر لیتا ہے بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، جس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ پھر اپنا میل کچیل کیا کر لو، دور کر لو۔ اب تم نہا لو، احرام کھول دو، اور روٹین کے کپڑے پہن لو۔ اب صرف ایک کام رہ گیا ہے، طواف زیارت کرنا، بیت اللہ جانا ہے، طواف زیارت کرنی ہے تمہیں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے کہ وہ پوری کریں اپنی نظریں۔ کوئی نظر مانی ہے، کوئی منت مانی ہے، تو وہ حاجی اس نظر اور منت کو کیا کریں؟ پورا کریں۔ جو منت بھی مانی جائے نا، سوچ سمجھ کے ماننی چاہیے، کملے آر نہ منیا کرو۔ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5000 نفل پڑھوں گا، وہ کم ہو گیا، ہن مولویوں دے پیچھے نے جی، ہن میں کی کراں جی، 5000 نفل میں کیسے؟ منت سوچ سمجھ کے مانی کرو۔ اور ایک بات ذہن میں بھی رکھو، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ چلیے حدیث ہے میرے نبی کی، منت ماننے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف کنجوس بندے کا مال نکل آتا ہے، اونج نہیں دیندا، کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں مقدمے سے رہائی مل جائے نا تو میں مسجد میں 1000 روپے دوں گا، یہ ہن اللہ نال شرطاں لان لگا ہویا، تو میں کام کر میں تاں دینا ہی، انا للہ و انا الیہ، شرط لگا رہا ہے، تو کام کر پھر میں دوں گا۔ میرے آقا نے کہا منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف کنجوس بندے کا کچھ مال نکل۔ یوں نہ کہا کرو، ویسے اللہ کی راہ میں کیا کیا کرو،
وہ عطا کرتا ہے، وہ صحت دیتا ہے، رہائیاں دیتا ہے، قرضے سے نجات دیتا ہے۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، مانے نہ مانے اس کی راہ میں مال خرچ کیا۔ چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ پرانے گھر کا طواف کریں۔ یہ طواف زیارت آ گیا جی، اس ساری ترتیب کو ذکر کیا۔ طواف زیارت رہ گیا تھا نا، اسے بھی ذکر کیا۔ ذالک، یہ سن چکے ہو، ذالک الامر، یہ ہمارا حکم ہے، اس کو سن لیا۔ دوسری بات سنو، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو آدمی ادب والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یہ ادب کرنا، تعظیم کرنا رب کے ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ ادب والی چیزیں جن کی نسبت رب کی طرف ہے، بیت اللہ، کتاب اللہ، یہ سب ادب والی چیزیں ہیں۔ نماز، تکبیر، آذان، جن کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ طواف، صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سب قابل تعظیم ہے۔ قرآن بھی، نماز بھی، اذان بھی، تکبیر بھی۔ جو آدمی ادب والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، یہ تعظیم کرنا رب کے ہاں اس کے لیے کیا ہے؟ ان چیزوں کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اذان ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے۔ یہ مسجد بھی ادب والی چیز ہے، یہ سب سے بڑی ادب والی چیز ہے۔ قرآن ادب والی چیز، مسجد ادب والی چیز ہے، تو مسجد کا بھی احترام کرنا ہے، اس کا ادب کرنا ہے۔ اس میں دنیا کی گفتگو نہیں کرنی، اونچی آواز سے نہیں بولنا، اس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ اب ہماری ساری باتیں مسجد میں ہوتی ہیں۔ نمازی پہلے آتے ہیں، وہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں، لگے نے گپا مارن، دنیا جہان کا گلہ ہے۔ ایک بات مجھے عرب کی بڑی پسند آئی ہے، جو عام میں سے مکے گئے ہیں، مدینے گئے ہیں، یا عرب کے دوسرے شہروں میں گئے ہیں، جدے گئے ہیں، وہاں مسجدوں میں بڑی خوبصورت الماریاں بنی ہوئی ہیں، ستونوں کے ساتھ بھی انہوں نے گھیرے والی الماریاں بنا رکھی، اس میں قرآن بڑے سلیقے سے جڑے ہوئے، چھوٹی چھوٹی الماریاں، 4-5 صفوں کے بعد ایک الماری پڑی ہوئی ہے، اس میں قرآن بڑے سلیقے سے جڑے ہوئے۔ جو بھی آدمی آتا ہے، اگر نماز میں کوئی 10-15 منٹ کا ابھی وقت ہے تو وہ قرآن نکالتا ہے اور تلاوت کرنی شروع کر دے۔ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہونا چاہیے، ہماری مسجدوں میں بھی رائج ہونا چاہیے۔ بچے آئیں، جوان آئیں، لوگ آئیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، وہ آئیں، کوئی ٹائم ہے ابھی نماز میں تو مصروف ہو جائیں، قرآن نکالیں اور قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ وہ جو تم کہتے ہو نا اس کا دودھ نہیں دونا، اس کا گوشت نہیں کھانا، یہ ہم نے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ رکھا ہے، نہیں، سارے جانور اللہ نے کیا کیے ہیں؟ حلال کیے ہیں۔ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھے گئے تم پر، جو تمہیں بتائے گئے نا، صرف وہ حرام ہے، اسے ہم نے حرام قرار دیا ہے، باقی جانور ہم نے تمہارے لیے حلال قرار دیے ہیں۔ جو پڑھے گئے تم پر وہ کون سے ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ، اس میں مردار حرام ہے۔ مردار کون سا جانور ہے؟ جو بغیر ذبح کیے مر گیا، یا ذبح تو کیا لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، حرام ہے۔ دوسری چیز کیا حرام ہے؟ خون، اس سے مراد ہے دم مسفوح، یعنی جو خون دھار بن کے نکلتا ہے،
جب آپ ذبح کرتے ہیں تو دھار بن کے خون نکلا، وہ حرام ہے۔ جو کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے، دل کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ دم مسفوح مراد ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا ایک ایک جز حرام ہے۔ گوشت کا اس لیے ذکر کیا کہ مقصودی چیز جانور میں کیا ہوتی ہے؟ گوشت، مقصودی چیز ہی گوشت ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جس پر آواز بلند کیا جائے، اوہلا، آواز بلند کیا جائے۔ ہمارے حضرات معنی کرتے ہیں ذبح کیا جائے غیر اللہ کے نام پر۔ اوہلا کا معنی ذبح ہوتا ہے؟ کس نے لکھا ہے اوہلا کا معنی ذوبیا؟ یہ طلبہ بیٹھے ہیں، زیادہ آسانی سے سمجھ جائیں گے، آپ سمجھ جائیں، آپ کے لیے بھی غنیمت ہوگا۔ جب سورت مائدہ میں اس کو ذکر کیا، حرمت علی، یہاں انما حرمہ کا، وہاں کیا کہا؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، چار چیزیں۔ آگے جا کے کہا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں کے استحانوں پر ذبح کیا جاتا ہے، جو مقرر جگہیں ہوتی ہیں آستانوں پر یا مزاروں پر کہ یہ یہاں جانور ذبح ہوں گے، تو وہ جانور بھی جو ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ میرا استدلال یہ ہے، اگر ما اہلا کا معنی ذوبیا ہے تو آگے اللہ نے وما ذبح علی النصب کیوں کہا؟ اس کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوتا ہے ما ذبح علی النصب اور ہے، ما اہلا بہ لغیر اللہ اور ہے۔ اوہلا کہتے ہیں آواز کا بلند کرنا۔ دیکھیں میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ رویت ہلال کمیٹی، اس کا کیا معنی ہے؟ پہلی کا چاند دیکھنے والی کمیٹی۔ ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی کا چاند۔ 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں، مطلق چاند کو قمر کہتے ہیں، تو پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ ہلال، ہلال کا لفظی معنی تو شور و غل، آ رہی سمجھ کے کون نہیں؟ آوازیں بلند ہونا، ہلال کا یہ معنی ہے۔ تو پہلی کے چاند کو ہلال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے، عید کا چاند دیکھنے کے لیے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے۔ یہ ہمیں بھی یاد ہے، 18 بلاک کی مسجد کے اوپر سارے نمازی چڑھ جاتے، نماز پڑھی اور چھت پہ چڑھ گئے۔ دائیں بائیں دیکھتے گھروں میں تو ہر چھت پہ لوگ چڑھے ہوئے، عورتیں بھی، بچے بھی، مرد بھی، سارے چڑھے ہوئے چاند دیکھنے کے لیے۔ اس وقت یہ ٹی وی والا فساد نہیں تھا، بھائی رات 11 بجے نظر آئے گا، اس کا فیصلہ بس وہی ہو جایا کرتا تھا۔ تو جو ہی چاند نظر آیا نا تو کسی نے کہا وہ رہا چاند، کہاں ہے؟ ادھر سے آوازیں، کہاں؟ وہ دیکھو وہ چاند ہے، وہ پھر شروع ہو گیا مبارک مبارک مبارک۔ پہلی کے چاند کو دیکھ کر آوازیں کیا ہوتی ہیں؟ اس کو ہلال کہتے ہیں۔ اتھو نکلیا جے اوہلا، جی اس سے نکلا اوہلا، آواز کا بلند کیا جانا۔ اب مانا کرو وما اوہلا بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس چیز پر نام بلند کیا جائے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نام بلند کیا جائے، وہ چیز بھی کیا ہے؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پس بچو بتوں کی گندگی سے، یا میں نے یوں کرو بچو گندگی سے، من الاوثان، من بیانیہ بنا لیجئے، یعنی بتوں کی عبادت سے۔ بچو گندگی سے یعنی بتوں کی عبادت سے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹی بات سے، اجتناب کرو جھوٹی بات۔
بتوں کی پوجا پاٹ سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ جھوٹی بات کیا ہے؟ مطلق جھوٹ بولنا، جیسے ہم اپنی روٹین میں بولتے رہتے ہیں۔ قرآن نے کہا بچو، جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹی قسم اٹھانا، اللہ نے کہا اس سے بچو، جھوٹی قسم نہ اٹھایا کرو۔ جھوٹی گواہی دینا، عدالت میں یا کسی مقام پہ جھوٹی گواہی دے دینا، اس سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو۔ میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ اور کچھ مفسرین نے معنی کیا، مولانا حسین علی نے اسے پسند کیا، سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ شرک سے بڑا جھوٹ ہو کوئی نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے، یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاضر و ناظر ہے، اللہ کے سوا کوئی اور مختار کل ہے، اللہ کے سوا میرا نفع نقصان کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا غائبانہ میری پکاروں کو کوئی اور بھی سننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور غوث اعظم ہے یا داتا ہے یا گنج بخش ہے، اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ قول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی یہی کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر ماننا۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں دربار پہ دیگ اتاروں گا، یہ ہمارا بکرا چھترا کٹا، یہ عرس لگے گا بزرگوں کا تو وہاں جا کے ذبح کریں گے۔ یہ جو بات کہنی ہے نا، یہ جو بات کہنی ہے، اس سے طلبہ ذرا میری طرف توجہ کریں، عوام کو میں سمجھا لوں گا، طلبہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، ما سے مراد ہر چیز، پیسے ہوں، کپڑے ہوں، تیل ہو، دیگ ہو، دودھ ہو، شربت ہو، جو چیز بھی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس پر غیر اللہ کا آواز بلند کیا جائے، شریعت نے اس کو کہا یہ حرام ہے۔ ماں سے مراد ہر چیز ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں ماں سے مراد ہے کلمہ، یہی کلمہ قول الزور، یہ مولانا حسین علی کی دلیل ہے۔ جھوٹی بات سے بچو، اس سے مراد ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، سے مراد ہے کلمہ، ماں سے مراد ہے کلمہ۔ میں نہ یہ کرتے ہیں ایسا کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ کیا؟ میں فلاں کے نام کی نیاز دوں گا، فلاں کے نام کی نظر دوں گا، فلاں کے نام کی میں نے منت مانی ہے، یہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ جب یہ کلمہ بولنا حرام ہے تو وہ چیز بدرجہ اولا کیا ہوگی؟ یہ کلمہ بھی نہیں بولنے چاہیے، یہ بات بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ قرآن نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی اور شرکیہ بات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حنفاء للہ، فَاجْتَنِبُوا اس کی ضمیر سے حال واقع ہے، بچو اس حال میں کہ رجوع کرنے والے ہو للہ، کس کی؟ یکسو ہو جاؤ، اللہ کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے۔ غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے والے نہ بنو، خالص موحد بنو، توحید میں پختہ ہو جاؤ، اسی کے بن جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ گر پڑا ہے من السماء، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اسے اچک لیا،
چیر پھاڑ دیا پرندوں نے. آسمان سے جو گرا تو راستے میں جو پرندے تھے انہوں نے اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دی. او تہوی بہ الریح، یا اسے لے گئی ہوا فی مکان صحیح، دور جگہ پہ. آسمان سے گرا، پرندوں نے اچک لیا، پرندوں نے نہیں اچکا تو ہوا اسے دھکے مارتی ہوئی دور جگہ پہ لے گئی. یہ تمثیل بیان کی. جو شرک کرتا ہے وہ اسی بندے کی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس طرح یہ آسمان سے گرنے والا پرندوں کی غذا بن گیا، آسمان سے گرنے والا ہوا اسے اڑا کے کہیں سے کہیں لے گئی، اسی طرح جو مشرک ہے اسے بھی شیطان کے اہوا، اضلال، اس کی خواہشات وہ اسے برباد کر کے رکھ دیتی. کچھ علماء نے کہا یہاں جو آسمان کا لفظ کہا گیا یہ ایمان اور توحید ہے. ایمان اور توحید بلندی کی چیزیں ہیں. تو یہ بندہ بلندی سے نیچے گر پڑا، اللہ کی توحید کو چھوڑا، شرک اختیار کیا تو یہ بلندی سے نیچے گر پڑا. اور پھر جب نیچے گرا تو پرندوں کی غذا بن گیا، ہوائیں اسے اڑا کے کہیں سے کہیں لے گئیں. اس نے اس بلندی کو از خود ترک کر دیا ہے، از خود چھوڑ دیا ہے. ذالک، حکم یہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو آدمی تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی. شاعر کا کیا معنی ہے؟ نشانی. یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، آذان اللہ کی نشانی ہے، نماز اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی. یہ اللہ کی نشانی ہے. جو آدمی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی سے ہے. یہ دلوں کا کیا ہے؟ تقوی ہے. معلوم ہوتا ہے تقوی کا جو مقام ہے نا وہ کہاں ہے؟ دل. یہاں ہوتا ہے تقوی. من تقوی القلوب. کیا کہا جی؟ ایسی صورت حج میں آ جائے گا، اگلے درس میں انشاءاللہ آ جائے گا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. مجھ تک تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور مجھ تک تمہاری قربانیوں کا خون بھی نہیں پہنچتا، مجھ تک تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. تیرے دل میں میرا مقام کتنا ہے، تیرے دل میں ڈر کتنا ہے، تیرے دل میں خوف کتنا ہے. تو اللہ کے جو شاعر ہیں، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جو آدمی ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے. یہ متقی بندہ ہے. متقی بندہ جو ہوگا وہ اللہ کی نشانی اور شاعر کی کیا کرے گا؟ تعظیم کرے گا. ہمارے تلگنگ میں ایک عالم تھے، ہمارے وہ جامعہ ضیاء العلوم کے شاگرد تھے، یہاں پڑھتے رہے. یہ اس زمانے میں پڑھتے رہے جب مدرسہ 18 بلاک کی مسجد میں تھا، یہاں قائم تھا، اس وقت پڑھتے رہے. ان کا پھر بیٹا تھا عصمت اللہ، اس نے بھی پھر ہمارے پاس پڑھا. ان کے بیٹے نے دور حدیث بھی ہمارے پاس کی. مولانا عبداللہ بڑے متقی عالم تھے. صحیح معنوں میں جو علماء کی صفات ہوتی ہیں وہ ان میں پائی جاتی. گزشتہ دن ان کا انتقال ہوا. آپ سب حضرات ان کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں.